الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ الحمدللہ سعدین اسلامک اکیڈمی کی جانب سے عقائد اسلام کورس کا باقاعدہ آغاز کیا جا رہا ہے۔ اس کورس میں ہم دین اسلام کے بنیادی احکام، دین اسلام کی بنیادی تعلیمات، بنیادی عقائد و مسائل پر کلام کی سعادت حاصل کریں گے اور یہ جانیں گے کہ ایک عام انسان کو اپنے دین کے بارے میں، دین اسلام کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، کن امور سے بچنا چاہیے، وہ کون سے عقائد و نظریات ہیں کہ جن پر ثابت قدمی کا حکم دیا گیا ہے، کن باطل عقائد و نظریات سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ان تمام امور پر ہم انشاءاللہ کلام کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ اصول یاد رکھیں کہ قرآن کریم سے ہمیں بنیادی طور پر 3 طرح کے علوم حاصل ہوتے ہیں۔ یوں تو قرآن بے شمار علوم کا سرچشمہ ہے، خزانہ ہے، لیکن دنیاوی اور اخروی نجات کے سلسلے میں جو علوم اساس کی حیثیت رکھتے ہیں، بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایسے علوم کے جو تمام علوم کی اساس ہے، تمام علوم کا نچوڑ ہے، وہ 3 طرح کے علوم ہیں، اور وہ 3 علوم قرآن سے حاصل ہوتے ہیں: علم الکلام، علم الاحکام اور علم الاخلاق۔ علم الکلام یعنی ایمانیات سے متعلق علم، جس کو ہم علم العقائد بھی کہتے ہیں، یعنی ہم عقائد کا علم بھی قرآن سے حاصل کرتے ہیں۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا علم، اس کا تعلق عقیدے سے ہے، نبوت و رسالت کا علم، جنت دوزخ کا علم وغیرہ، تو ان تمام امور کا تعلق عقائد سے ہے، عقیدے سے ہے، لہذا معلوم ہوا کہ قرآن سے ہمیں عقائد کا علم حاصل ہوتا ہے۔ اس علم کے امام کو، یعنی عقائد کے امام کو متکلمین کہا گیا ہے، اور عقائد کے سلسلے میں جو ہمارے استاد ہیں وہ حضرت امام ابو منصور ماتوریدی علیہ رحمہ ہے۔ یا یہ بات ضرور یاد رکھی جائے کہ اہل سنت میں عقائد کے حوالے سے 2 بڑے گروہ ہیں، اور دونوں ہی گروہ حق پر ہیں۔ اصولی مسائل میں ان کا کوئی اختلاف نہیں، بس فروعی مسائل میں، چند فروعی مسائل میں ان کا اختلاف نظر آتا ہے۔ تو اہل سنت میں عقائد کے حوالے سے جو 2 بڑے گروہ ہیں وہ اشاعرہ اور ماتوریدیہ ہے۔ اشاعرہ یعنی حضرت ابو الحسن اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی پیروی کرنے والوں کو اشاعرہ کہا جاتا ہے۔ آپ کا اصل نام علی بن اسماعیل ہے، اور آپ کا سلسلہ نسب صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کر ملتا ہے۔ آپ اہل سنت میں رئیس المتکلمین کہلاتے ہیں۔ 260 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی اور 330 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ اور دوسرا گروہ ماتوریدیہ ہے، یعنی حضرت ابو منصور ماتوریدی علیہ رحمہ کے ماننے والوں کو ماتوریدیہ کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو منصور ماتوریدی علیہ رحمہ کی ولادت 238 ہجری میں ہوئی اور آپ کی وفات 333 ہجری میں ہوئی۔ یہ وہ عظیم ہستی ہے کہ جنہوں نے عقائد سے متعلق قرآن کریم کی آیات جمع فرما کر ہمیں تعلیم ارشاد فرمائی، اور اذہان میں، ذہنوں میں یا بطلان پرست لوگوں کی جانب سے پیدا ہونے والے اعتراضات کے جوابات عطا فرمائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے پیروکار یعنی احناف عقائد میں انہی کے دلائل کو اختیار فرماتے ہیں، اور جیسے کہ بیان ہوا کہ ان دونوں میں، یعنی اشاعرہ ہو یا ماتوریدیہ، ان دونوں میں بعض فروعی مسائل کا اختلاف ہے، لیکن یہ دونوں ہی حق پر ہے، یہ دونوں ہی اہل سنت میں داخل ہے، لہذا کسی ایک پر بھی طعن و تشنیع ہرگز جائز نہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ قرآن کریم سے ہمیں عقائد کا علم بھی حاصل ہوتا ہے۔ دوسرا علم یعنی قرآن سے ہمیں احکام کا علم بھی حاصل ہوتا ہے، علم الاحکام یعنی فقہ کا علم، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ سے متعلق مسائل کا علم، تو قرآن سے ہمیں احکام کا علم بھی حاصل ہوتا ہے۔ فقہی مسائل یعنی احکام کے امام کو فقہا کہا جاتا ہے، اور ہمارے استاد یعنی فقہ میں ہمارے استاد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ عقائد میں ہمارے استاد امام ابو منصور ماتوریدی علیہ رحمہ ہے، لیکن فقہ میں ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ ہے۔ اور قرآن سے ہمیں جو تیسرا علم حاصل ہوتا ہے وہ علم الاخلاق ہے، جسے ہم تصوف کا نام بھی دیتے ہیں، یعنی قرآن سے ہمیں تصوف کا علم بھی حاصل ہوتا ہے، اور اس تصوف کے امام، اخلاق کے امام جناب غوث اعظم دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن سے 3 طرح کے علوم حاصل ہوتے ہیں۔ نمبر 1 عقائد کا علم حاصل ہوتا ہے،
اور اس عقائد کے علم میں ہمارے استاد امام ابو منصور ماتریدی علیہ رحمہ ہے۔ نمبر 2، قرآن سے فقہ کا علم حاصل ہوتا ہے، اور فقہ میں فقہی مسائل میں ہمارے استاد امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ ہے۔ اور نمبر 3، قرآن سے ہمیں اخلاق کا علم حاصل ہوتا ہے، تصوف کا علم حاصل ہوتا ہے، اور اخلاق کے امام، تصوف کے امام جناب غوث اعظم دستگیر شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہاں یہ بات ضرور یاد رکھی جائے کہ اگر کوئی اعتراض کرتا ہو کہ جناب غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ وہ تو نماز میں رفع یدین فرماتے تھے، پھر کیا وجہ ہے کہ آپ ان کے پیروکار ہو کر آپ رفع یدین نہیں کرتے؟ تو اس کا آسان جواب یہ ہے کہ ہم نے تصوف میں، اخلاقیات میں شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کو امام مانا ہے، احکام میں، فقہی احکام میں ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم فقہ حنفی کے فالوورز رفع یدین نہیں کرتے۔